سے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اور میت کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی اپنی امت پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ قرآن فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے بڑے چاہنے والے ہیں اور ایمان والوں پر بڑے ہی مہربان اور سراپا رحمت نبی ہیں۔ تو حضور نے ہمیں چند طریقے بیان کیے ہیں، اگر ہم اپنی اس فوتگی کے موقع پر یا کسی بھی انسان کے دنیا سے جانے پر ان احکام پر عمل کر لیں تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو رب کائنات اسے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب فرما دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے جب کوئی دنیا سے جانے لگے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسے کلمہ شریف کی تلقین کرو۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس جو مرنے کے قریب ہوں ان کے پاس تم لا الہ الا اللہ پڑھو، کیوں کہ اگر اس خوش نصیب کی زبان سے مرنے سے پہلے یہ کلمہ جاری ہو گیا تو اس کلمہ کی اللہ کی بارگاہ میں وہ قدر و منزلت ہے، اور رب کو یہ کلمہ اتنا محبوب ہے کہ جس کی زندگی کا آخری کلام یہ کلمہ ہوگا، رب اس کلمہ کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اسے براہ راست جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، یہ بات اپنے لوہے قلب پہ نقش کر لے، یہ پتھر ایک لکیر ہوندی ہے نا، مرنا تے ہے، موت تے آنی ہے تے اگلے ساتھ ابھی بھی ساتھ کوئی نہیں، کوشش کرو توڑا آخری کلمہ یہ لا الہ الا اللہ ہو، کیوں کہ یہ کلمہ کائنات کا سب سے بڑا ذکر ہے، بے شک افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی گواہی کائنات کی ایک ایک شے دے رہی ہے، فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، یہ چمکتا ہوا سورج اسی کلمہ کی گواہی دے رہا ہے، یہ زمین کی فصلیں اسی کلمہ کی گواہی دے رہی ہیں، یہ زمین سے پانی اور معیشت کے سامان اسی کلمہ کی گواہی دے رہے ہیں، یہ مشرق اور مغرب میں چلنے والی ہوائیں اسی کلمہ کی گواہی دے رہی ہیں، جتنے نبی آئے انہوں نے اسی کلمہ کی گواہی دی، مصطفیٰ جان رحمت نے بھی اسی کلمہ کی گواہی دی، حسین نے بھی کربلا میں اسی کلمہ کی گواہی دی۔ کہ سب سے بڑی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں، امام نسائی نقل کرتے ہیں السنن الکبریٰ میں، عرض کی کیونکہ ان کے ساتھ اللہ براہ راست کلام فرماتا، سبحان اللہ سبحان کیڑی بڑی شان ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ سوچا ان دو گلاں سوچیاں کہ میں اللہ کی بارگاہ سوال کرا، پہلا سوال تے کیتا کہ ربی ارینی انظر الیک، مولا ایک اور کرم کر دے، مجھے اپنا آپ تو دکھا دے، اللہ، میں تیرا کلام تو سن رہا ہوں، مجھے اپنا آپ تو دکھا دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیڑی لطیف گل ہے، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا،
پڑھیے امام فخر الدین رازی کو تفسیر کبیر میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ کیا فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اشارہ تھا کوئی اکھ والا محبوب آسی جڑے میرے حسن دا دیدار کرے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ دی ہک تجلی دی تاب میں علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے خر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ اکھاں کیڑی عظیم ہیں جنہ جاگ دے ہویا کعبہ کا حسین او ادنا تے رب دے حسن دا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال کیا، کیا بات، عرض کی، یہ امام نسائی السنن الکبریٰ میں نقل کرتے، عرض کی مولا مجھے کوئی وظیفہ تو بتا۔ پوچھنے والے موسیٰ علیہ السلام، بتانے والا رب العالمین۔ تو وہ وظیفہ کتنا بڑا ہوگا جو رب العالمین بتا رہا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کسی شیخ کامل کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، وہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہے۔ یہاں پوچھنے والے اللہ کی کلیم ہے، بتانے والا رب عظیم ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ سبحان اللہ عرض کی مولا یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ میں پڑھوں اور میرے سوا کوئی اور نہ پڑھے۔ میں موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ مجھے اتنا محبوب ہے، اور اس کلمہ کی میری بارگاہ میں اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں یہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے یہ کلمہ 7 آسمانوں سے بھی بھاری ہو جائے گا، 7 زمینوں سے بھی بھاری ہو جائے گا۔